بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سبق نمبر اول اللہ تعالی پر ایمان، آج ہم اس سبق کے متعلق عقائد کے متعلق پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ فرض ہے ہر انسان پر، مسلمان پر، کہ وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو ایک مانے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ ایک ہے۔ تو سبق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پیج نمبر 1۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، کتاب والا تحریر فرما رہے ہیں کہ اتوار کا دن تھا، طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکر ادا کیا، پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قریب بیٹھے طارق کے ابا جان بولے، یعنی طارق کے ابا یہ باتیں سن رہے تھے، تو اس نے بولا، ہاں بیٹا، پانی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس پر غور اور تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ترغیب دینا یعنی شوق دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اور اسے پیدا کرنے والا کون ذات ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ پھر طارق پوچھتا ہے، ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں ہم تک یہ کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ واٹر سائیکل، دور آب، واٹر سائیکل، واٹر سائیکل، دور آب، یعنی جس میں پانی چکر لگاتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے، طارق پوچھتا ہے، ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام واٹر سائیکل، دور آب کہا جاتا ہے۔ اب آگے طارق پھر پوچھتا ہے کہ ابا جان، یہ دور آب کا نظام کیا ہے؟ یہ جو واٹر سائیکل سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ تو ابا جان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں، زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اس بارش کو، اس نظام کا ذکر کیا، پھر اس نظام بارش کو رحمت قرار دے دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ طارق ابا جان، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا۔ پھر ابا جان کہتا ہے جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں، یعنی اللہ سے کوئی چیز کائنات میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے، اسی کے حکم سے ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ وہ کائنات کا مدبر، بہترین تدبیر کرنے والا، منتظم، انتظام چلانے والا اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ اب طارق اپنے ابا سے پوچھتا ہے، اپنے والد صاحب سے، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو ابا جان ایمان کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ایمان کی کیا معنی ہے۔ تو ایمان کی معنی ہے یقین کے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ ایمان کی معنی یقین۔ تو ابا اس کو کہتے ہیں ایمان کی معنی ہے یقین کے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس کی معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ پھر طارق پوچھتا ہے اپنے ابا سے کہ ابا جان توحید کا مطلب کیا ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ تو ابا جان اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو ابا جان جواب دیتے توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں،
کائنات میں اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے، رونما ہوتی ہے۔ یعنی اب اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتا رہے، لاسٹ پیراگراف میں، کہ جب ہم اس عقیدہ توحید کے ماننے والے بنیں گے تو اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ انسان میں عجز و انکسار، عجز و انکسار، عجز و انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، عجز و انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، عاجزی، تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ تو جب ہم اس عقیدے کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر تکبر ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اللہ کو بڑا سمجھیں گے۔ پرہیزگاری یعنی تقویٰ، جب ہم اس عقیدہ کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر پرہیزگاری آئے گی اور وسعت نظر پیدا ہوگی۔ وسعت نظر کا کیا مطلب؟ وسعت نظر، وسعت نظر کا مطلب ہے وسعت نظر کہ ہماری سوچ واضح ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا یہ اللہ نے بنایا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک وسعت پیدا ہو جائے گی، ہمارا اوپن مائنڈ بن جائے گا، مائنڈ جو ہے ہمارا کھلے گا، پھر سارے عالم پہ نظر ہوگی اور ہم یہ سوچیں گے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے۔ پھر عقیدہ توحید سے کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، ریلیکسیشن، آدمی ریلیکس ہوتا ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ اپنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ریلیکسیشن پیدا ہوگی، اطمینان پیدا ہوگا، ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ استقامت، استقامت، استقامت کہتے ہیں نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا، ایک عمل کو مسلسل کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ مثلا آپ 2 رکعت نماز نفل ہر رات پڑھتے ہیں تو آپ کو اس نماز پر استقامت حاصل ہے۔ تو اس میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس عقیدہ توحید کو اپنا کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ 4 باتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ ایک بات یہ حاصل ہوگی کہ اللہ کو ہم حقیقی خالق مانیں گے، کائنات میں غور کریں گے۔ جب ہمارے اندر توحید آئے گا ہمیں یہ سوچ بھی ہوگی کہ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے کے لیے کہ جب دل میں پختہ ہوگا وہ اس عقیدہ توحید کی وجہ سے، تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ توحید اس وقت حاصل ہو جاتا ہے جب بندہ کائنات میں غور کرتا ہے اور کائنات کی چیزوں میں غور کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے کہ پانی کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں میں غور کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی اور ہمارے اندر عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں پختہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے توحید کے متعلق پڑھا اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے متعلق پڑھا
کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔